نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو پچھلا تسلسل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کا گہوارہ، امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے نواز، طرح طرح کے پھلوں سے نواز۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر بھی کیا، فمتعوہ قلیلا، اس سے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر چند روز کے بعد اسے مجبور کر دوں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ انہوں نے پہلے دعا مانگی کہ اے اللہ اس مکہ پاک کو، جہاں بیت اللہ ہے، اس کو شہر امن بنا دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فوراً ہی دعا کر رہے ہیں کہ اہل مکہ کو رزق اور ثمرات کی فراوانی عطا فرما۔ چونکہ پہلے جب انہوں نے دعا کی امامت کے ساتھ کہا کہ کیا میری اولاد کو بھی عطا ہوگی، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو امامت نہیں ملے گی۔ تو اب یہاں جب وہ رزق کی دعا کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ یہ فرمایا کہ اے اللہ ایمان والوں کو کہ جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں عطا فرمانا۔ لیکن اللہ رب العزت نے رزق کا جب ذکر کیا تو فرمایا کہ رزق تو مومن اور کافر سب کو دوں گا، لیکن کفار چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنی کفر اور سرکشی کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، اور وہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر طوفان نوح میں اسے اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی، اور اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ آپ ذرا ایک دفعہ اپنے چشم تصور میں لائیں کہ دونوں حضرات خانہ کعبہ کی دیواروں کو چن رہے ہیں، بلند اقبال فرزند پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، نسیم رحمت کے جھونکوں سے دلوں کے گنچے شگفتہ ہو رہے ہیں۔ کیف و سرور کی ایک عجب کیفیت طاری ہے دونوں پر، دونوں اللہ کے انتہائی مقبول بندے ہیں، پیارے ہیں، سعادت مند ہیں۔ اور اب جب یہ تعمیر کر رہے ہیں دونوں حضرات، تو ساتھ ہی یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا رب یہ ہماری اطاعت اور خدمت کو قبول فرما۔ اب غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کے مطیع اور مخلص بندے بھی ہیں، پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس ہماری اطاعت اور خدمت کو قبول فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت اور اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں۔ ذوق اطاعت جن کو لگ جاتا ہے، وہ ذوق، وہ کیف، وہ سرور، وہ سیر نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ بندگی کی توفیق ملے، اور آگے بڑھیں، اور اپنے رب کی خوشنودی کا سامان کریں۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑا سا کر کے تو بڑے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے، بڑی نیکیاں کی ہم نے۔ تو یہ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ ہی کے حکم پر اللہ ہی کا گھر بنا رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب بنا دے ہم کو اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں معصومن الخطا ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے یہ کہنا تواضع کی بات ہے
کہ اے اللہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ اللہ والوں کو تعلیم دے رہے ہیں، عارفوں کے لیے، ولیوں کے لیے، خاص ایمان والوں کے لیے، محبت والوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ خاص تواضع رکھو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور یہ بھی کہ یہ مقام قبول دعا کا ہے، اور یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ذریت میں یہ دعا جو تھی وہ انہوں نے جو کی کہ ہماری فرما بردار بنا دے ہمیں بھی، اور ہمارے جو جماعت آئے، ایک ایسی جماعت آئے ہماری اولادوں میں سے کہ جس سے تو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے ہی کہنے پر چلے۔ اور پھر اس کے بعد پھر دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اب غور کیجئے گا کہ اب اپنی فرما برداری کی دعا مانگنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ وہ محبوب نبی عطا فرما دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے ہمارے رب بھیج دے ان میں ایک برگزیدہ رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، ویزکیہم، اور پاک صاف کر دے انہیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی کہ اس جلیل القدر رسول کو عطا فرما دے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خبر ہے کہ اللہ کے اس محبوب نبی نے آنا ہے۔ اب یہاں دونوں ہیں، کوئی اور تیسرا تو ہے ہی نہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس دعا کا مصداق آپ یوں بھی سمجھیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان دونوں حضرات کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں بھیجا، بلکہ کسی کو جھوٹا دعوی نبوت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، تاکہ یہ حقیقت ہر شک اور شبہ سے بالا تر رہے کہ جس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور رسولن کا جو لفظ استعمال ہوا گرامر کی روح سے، یہ بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہوگا بھی ایک اور ہوگا بے مثال صاحب شان عظیم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایک موقع پر فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب یہاں غور کریں تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا، اور ان آیات میں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، گویا حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا کا خمیر ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی۔ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان روشن ہو گئے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں بھی غور کریں تو دعائے ابراہیم و بشارت عیسیٰ کہ دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے کہ جو انہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی، جو اس آیت مبارکہ میں ذکر جس کا کیا جا رہا ہے۔ اب ان کا کہنا کہ ان فرائض کا ذکر کیا کہ کون سا وہ رسول ہو، جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ چیزیں کہ یتلو علیہم آیاتک کا، کہ اے اللہ وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے لوگوں کو، کہ گویا تو اے اللہ تو نے جو کتاب آخری اتارنی ہے وہ اپنے اس محبوب ہماری نسل سے جو ہے ان پر اپنی وہ کتاب اتارنا، تاکہ وہ تیری آیات ربانی لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور دوسرا یہ کہ انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ اب یہاں کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی آیات عربی زبان میں ہے، صحابہ بھی عربی زبان جانتے ہیں، دیگر لوگ بھی، مگر وہ ان آیات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں بتاتے۔ ایک نماز کے ہی حکم کو لیں، واقعی الصلاۃ کا حکم آتا ہے تو صحابہ حضور کے پاس آتے ہیں، لغت کے معنیوں پر نہیں جاتے بلکہ پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور حضور بتاتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ احکامات کو سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سکھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ حکمت سے مراد علماء کہتے ہیں کہ احکام قرآنی کی ایسی تفصیل ہے کہ جو قرآن نازل کرنے والے اس اللہ کا منشا و مرضی ہے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہی اللہ کی اس منشا اور مرضی کے مطابق اس کا مفہوم عطا فرما رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس حکمت یعنی جو آپ تشریح فرماتے ہیں قرآن مجید کے بیان کی، اسے سنت نبوی ہم کہتے ہیں. تو گویا حکمت سے مراد سنت نبوی بھی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں تو آپ کا بیان فرمانا نبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ نے اے نبی آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری یقین نہیں کرتے. پھر اس میں حکمت کا لفظ استعمال ہوا. حکمت کے معنی بھی علماء نے بہت سے بیان کیے ہیں. بعض کے نزدیک حکمت سے فقہی احکامات مراد ہیں. قتادہ کا قول ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے. بعض کہتے ہیں کہ حکمت علم الاحکام کو کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ حکمت علم الاسرار ہے، رازوں کا علم ہے، حقائق تک پہنچانے کا علم ہے. حکمت جسے عطا ہوئی اسے خیر کثیر عطا ہوئی. تو یہ قرآنی آیات کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے بعد ایک ایسا نور آتا ہے، نور بصیرت جسے آپ کہتے ہیں. ایک نور بصارت ہے، ایک دل کی آنکھ کا کھل جانا. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو حکمت و دانائی عطا ہوتی ہے کہ جس سے انسان بر وقت اور صحیح درست فیصلے کر سکتا ہے. وہ نور عطا ہوتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے. تو وہ فراست کیسے عطا ہوتی ہے کہ کوئی جھوٹا سچا آتا ہے تو اسے پہچان لیتے ہیں. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے آتے تھے تو آپ پہچان لیتے تھے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. تو یہ حکمت و دانائی وہ عمل جب کرتا ہے انسان کتاب پر، اللہ کی آیات پر، اور عمل کرتے کرتے اس کا جو جوہر اسے عطا ہوتا ہے تو اس کے دل کا آئینہ کو جلا مل جاتی ہے. اور آگے ساتھ ہی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ انہیں پاک صاف کر دے. تو یہ پاک صاف کر دینا کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا یہ فریضہ رکھا کہ وہ دلوں کے آئینے کو جلا بخشتے ہیں. اور جب جلا اور مل جاتی ہے، روشن اور منور ہو جاتا ہے تو حقائق اور معارف اور انوار اور تجلیات کا وہ گڑھ بن جاتا ہے. اور جب اندر سے انسان بدل جائے، اس کا باطن بدل جائے تو اس کے خیالات بدلے، اس کی فکر بدلی، اس کی سوچ بدلی، اس کے اندر نور آیا، وہ اب اچھائی کی طرف ہی جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت، ہر چیز جو ہے وہ سنور جاتی ہے. تو اللہ کاش ہمیں بھی اس جگہ پر پہنچائے کہ ہم نے ان 3 مرحلوں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہت بہتر بنا سکیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. تو اللہ رب العزت ہی جس کو چاہے اس کا اہل بنا سکتا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے احمق بنا دیا ہو اپنے آپ کو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے. ملت سے مراد دین اور شریعت ہے. ملت ابراہیمی دینی فطرت ہے. ہر سلیم اتباع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ہاں جن کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہوں، بگڑ چکی ہوں، تو وہ اسے قبول نہیں کرتے. اور اس آیت مبارکہ کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام کو اپنے دونوں بھتیجوں مہاجر اور سلمہ جن کے نام تھے ان کو دعوت دی معاف کیجیے گا، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے اللہ نے توریت میں فرمایا ہے میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا. جو ان پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو ایمان نہ لائے گا ملعون ہوگا. یہ سن کر ان کے بھتیجوں میں سے سلمہ ایمان لائے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی ہے تو جو ان کے دین سے پھرے گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا. اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہودی
نصرانی مشرکین عرب سارے ہی احترام کرتے تھے، سارے ہی اس نسبت پر فخر کرتے تھے۔ تو اب یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ مشرکین عرب جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے فخر کرتے ہیں، جب وہ ان کے دین سے پھر گئے تو پھر ان کا فخر کیسا، پھر ان کی شرافت کیسی۔ اور بتا دیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کو اس کے باطنی انوار اور تجلیات عطا فرمائے، اور ہمارے بھی اخلاق و عادات اس قرآن کی روشنی سے منور ہو سکیں، جس سے معاشرہ روشن ہو، ہماری فیملی، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، دوست احباب سب اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ سب کو اللہ کی امان میں دیا، خوش رہیں، سلامت رہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔